اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ویلاگ اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کے حوالے سے ہے اور اسپورٹ ڈائریکٹریٹ میں جو صورتحال چل رہی ہے اس پر بات کریں گے۔ کم بیش 2 ہفتے ہو گئے، جو ڈائریکٹر جنرل تھے خالد محمود وہ چلے گئے پی ڈی اے۔ ان کے بعد ابھی تک انہوں نے چارج نہیں چھوڑا اور وہاں سے زبانی کلامی احکامات دے کے ڈپارٹمنٹ کو چلا رہے ہیں، کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آلدو کہ ہمیں ہر کوئی اپنے آپ کو جو بڑا اصول پسند اور ایماندار اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، ہر کوئی کہتا تو ہے لیکن ہے کتنا اس کے اقدامات سے پتہ چل رہا ہے۔ میں کچھ کسی کو نشانہ نہیں بناؤں گا کیونکہ موجودہ ڈی جی سے پہلے جو ڈی جی آئے تھے وہ بھی الحمدللہ پورے تھے، اس سے پہلے جو ڈی جی تھے وہ بھی الحمدللہ پورے تھے، اس سے پہلے جو ڈی جی تھے وہ بھی پورے تھے۔ کچھ جو اسپورٹس سے وابستہ جو لوگ تھے انہوں نے اچھے اقدامات کیے، سروس اسٹرکچر دیا اسپورٹس کے ملازمین کو، اور ایسے لوگ جو ایون میٹرک پاس تھے، ایون آؤٹر پاس تھے، آج گریڈ 15 میں ہے اور تنخواہیں لے رہے ہیں اور بڑے بڑے افسر بن گئے ہیں، گاڑیاں مل گئی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ میں جو اہم چیز ہے جس پہ آج کی بات میں کرنا چاہوں گا یہ کہ ہر ڈائریکٹر نے تقریباً سروس رولز کو چھیڑا ہے۔ سروس رولز واحد اسپورٹ ڈائریکٹریٹ واحد ڈپارٹمنٹ ہے جس کی سروس رول بالکل ڈفرینٹ ہے، اور ہر ڈائریکٹر نے آ کے سروس رول چینج کیے ہیں لیکن نہ ہی کسی جو متعلقہ لوگ ہیں، جو ملازمین ہیں، جو اس حوالے سے اسے وابستہ اسٹیک ہولڈر کہا جاتا ہے، ان کے اعتماد میں نہیں لیا، چوری چھپے کیے گئے، اور کچھ لوگوں نے ڈپارٹمنٹ کے اپنے ہی بندوں نے اپنے مقاصد کے لیے ان کا ساتھ دیا، لیکن جب سر پہ آ پڑی تو انہیں پتہ چل گیا کہ جی ہم یہ کیا کر گئے ہیں۔ جن کا جو کوئی کام ہے وہ نہیں کر رہا، خواہ کوچز ہو خواہ وہ ڈائریکٹرز ہو۔ کتنے ہی ڈائریکٹرز ہے یہاں پر، حیدرآباد میں بھی ڈائریکٹرز ہے، پشاور میں بھی ڈائریکٹر ہے، ارباب نیاز میں بھی ڈائریکٹر ہے۔ اتنے ڈائریکٹرز ہیں جن کے کام کا نہیں پتہ لیکن وہ ڈائریکٹر ہیں، ان کو گاڑیاں ملی ہیں، ان کو مراحت مل رہی ہیں، اور ان کو کس بیس پہ مل رہی ہے؟ کھلاڑیوں کی اور گیمز کی۔ گزشتہ 2 سالوں سے اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کی میں ایتھلیٹکس اور فٹ بال گراؤنڈ بن رہا ہے، تعمیر ہو رہا ہے اور تعمیر ہو رہا ہے اور تعمیر ہو رہا ہے، اور کچھ پتہ نہیں پلیئر ختم ہو کر گئے ہیں، ایتھلیٹکس کے، فٹ بال کے، باسکٹ بال کے، صرف کرکٹ اور اسکواش میں، وہ بھی اس لیے کہ اسکواش میں باہر جانے کے چانسز زیادہ ہے۔ کرکٹ میں فہم ہے لوگوں کے پاس، ان کے ذہن میں ہے کہ بس اس میں جا کے آپ جو ہے پیسہ کما سکتے ہیں، اسکرین پہ آ سکتے ہیں، بہت بڑے اسٹار بن سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اسکواش اور کرکٹ میں جو بچے لائے جاتے ہیں، جو والدین کو لاتے ہیں 9 سے 10 سال کے، ان کو مسجد سبق کلمہ نہیں پڑھاتے لیکن لازماً ان کو کرکٹ گیمز کھیلنی ہے اور گیم کی طرف آنا ہے۔ خیر وہ تو ہوتا رہے گا۔ یہ چیزیں میں جس کی بات کروں گا، سروس رولز، ہر کوئی ڈائریکٹر آیا اس نے اپنی پسند جو ہے رولز چینج کیے، سروس رول بنائے، چوری چھپے رول بنائے، اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہر دفعہ نئے سے نئے لوگ آتے گئے اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس وقت صوبائی جو اسپورٹ ڈائریکٹریٹ ہے، جو ایک کھیلوں کا ایک ہب تھا کچھ زمانے میں، اب بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ملازمین کو اپنی ملازمت کی پڑی ہوئی ہے، ڈیلی ویجز فارغ ہے، کسی کو کھلاڑی کا خیال نہیں کھلاڑی کہاں پر ہے۔ ہر بندہ سروس رولز کو اپنے جو سے متعلقہ ہے وہ جا کے اس کو چیلنج کر رہا ہے، کوئی اوورال بات نہیں کر رہا، نہ ہی ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہے، نہ ہی جو کھلاڑی ہے ان کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ہے کہ نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ صوبائی اسپورٹ جو لیبر ڈپارٹمنٹ انہوں نے تنخواہوں کا اعلان جو کیا ہے 32,000 روپے کیا ہے کہ 32,000 کم از کم ڈیلی ویج لیبر کو دیا جائے گا، ملازم کو دیا جائے گا، لیکن اسی ڈپارٹمنٹ نے 25,000 روپے تنخواہ دی جا رہی ہے۔ لیکن اس ڈیلی ویج کو جو آپ کے جو اس وقت موجودہ جو ہے قائم مقام جو ڈائریکٹر ہے، ان ڈی جی ہے، اور جو
ان کی اگر آپ ان کی اچھی گڈ بک میں ہیں تو آپ کو تنخواہیں لاکھوں میں مل سکتی ہے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ انڈورمنٹ فنڈ جس کے لیے جو اسپورٹ فاؤنڈیشن بنایا گیا تھا، اس کا بنیادی کام جو ہے اس کے جو پیسے تھے وہ کھلاڑیوں کو ملنے تھے، لیکن اس سے تنخواہیں لے کے ایک ڈیلی ویج ملازم کو دی جا رہی ہے. حالانکہ وہ اب گزشتہ 1 ہفتے زائد عرصہ ہو گیا ہے اس میں اسپورٹ ڈائریکٹریٹ میں ملازمت نہیں کر رہا، ڈیوٹی نہیں کر رہا. افسوس کی بات ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کوچز کہاں پر ہے، کیا کر رہے ہیں، کسی کو نہیں پتہ. کوئی سروس اسٹرکچر نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی نہیں ہے. کوئی پیسوں کے بل بوتے پا کے کوچ بنا ہے، اور کوئی 3 جگہوں سے تنخواہیں لے کے کوچ بنے پھرتے ہیں. کوئی ان سے یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی اگر آپ کسی گیم کے کھلاڑی ہیں تو کتنے کھلاڑی آپ نے پیدا کیے ہیں. اگر آپ ایتھلیٹکس کے ہیں، آپ ٹیبل ٹینس کے ہیں، آپ مارشل آرٹ تائیکوانڈو کے ہیں، کراٹے کے ہیں، جوڈو کے ہیں، یا جس گیم سے آپ کا کوچز آپ بھرتی ہوئے ہیں، کتنے کھلاڑی آپ نے. کوئی کوچ سے کوئی پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکتا، کیونکہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنی پڑی ہوئی ہیں، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ڈپارٹمنٹ غرق ہوتا ہے، کھلاڑی غرق ہوتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور سب سے جو اہم چیز ہے جس پہ تاحال کسی نے پرواہ نہیں کہ انہیں کوئی پوچھنے والا ہے، وہ یہی ہے کہ 2018 میں ریسٹرکچر کے عمل میں جو RSO بنائے گئے تھے، لائے گئے تھے، ان کی تخلیق کی گئی تھی ملازمت کی 7 مختلف ڈویژنل جگہوں پہ DSO ختم ہونے تھے، بشمول پشاور، مالاکنڈ، بنو اور جو ڈسٹرکٹ ڈویژنل سینٹر ہے. تاحال ابھی تک جاری ہے. وہاں پہ DSO بھی ہے اور RSO بھی ہے، لیکن حالانکہ سمری منظور ہے، فائنانس نے منظور کی ہے اور چیف سیکرٹری نے وزارت نے منظوری دی ہے کہ یہاں سے DSO ختم ہوں گے، لیکن DSO پشاور میں بھی ہے اور 7 ڈویژنل سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں DSOs. اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اس کا فائدہ زیادہ تر سیاسی لوگوں نے لیا اور بیوروکریٹ نے، جنہوں نے اپنے بندے جو ہے مختلف جگہوں پر تعینات کیے اور ابھی تک چل رہے ہیں. صرف DSO تعینات نہیں ہیں بلکہ DSOs نے مختلف جگہوں پر اپنے بندے بھی بھرتی کیے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور پھر آگے سے چیخیں مارتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے اور ڈپارٹمنٹ غرق ہو گیا ہے. ایسے میں اگر ایک ڈپارٹمنٹ صوبائی اسپورٹ ڈائریکٹریٹ جو ہے خیبر پختونخوا کا ایک ڈپارٹمنٹ، اگر اس کا یہ حال ہے تو آپ سوچیں کہ اس صوبے کے دیگر جو تمام ڈپارٹمنٹ ہیں ان کا کیا حال ہوگا. خدا را وہ نہ کرے، وہ مرغی سونے کی انڈی والی مرغی والا کام نہ کرے کہ جی وہ ایک مرغی جو ہے وہ سونے کا انڈا دیتی تھی، تو ایک صاحب نے بڑے ہوشیار نکلے جو آج کی جو موجودہ، تو وہ صورتحال میں آج کی موجودہ میں انہوں نے مرغی کو ذبح کر ڈالا کہ چلو ایک ساتھ تمام مرغیاں انڈے سونے کے انڈے نکال لیں گے. خدا را یہ اسپورٹ ڈائریکٹریٹ ہے، یہ کوئی سونے کی انڈے دینے والی مرغی نہیں کہ اس کو ذبح کر کے اس کا بیڑا غرق کر دے. ملازمین کا کچھ نہیں ہے، وہ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے کسی اور جگہ پہ چلے جائیں گے، وہ جی ہو جائیں گے، لیکن بیڑا غرق اس صوبے کے عوام کا، بچوں کا ہوگا، جوانوں کا ہوگا. کسی کے پاس کوئی ڈیٹا ہے کہ کتنے کھلاڑی ہے، کتنے پلیئرز ہیں کسی گیم میں؟ کسی کے پاس نہیں ہے. اب صرف اپنے بچوں کا خیال نہ کرے، اس قوم کے بچوں کا، صوبے کے بچوں کے حقوق کا خیال کریں. اگر یہ صحت مند رہیں گے تو آپ کے اپنے بچے بھی صحت مند ہوں گے. اگر آپ دوسرے کے بچوں کو بیڑا غرق کریں گے تو خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ اپنے بچے خراب ہوں گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. شکریہ.